فارسی زبان و ادب کے بڑے اسکالر، جب میں بڑے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب بڑے اسکالر، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں، ایران میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں، دنیا کے جن جن ملکوں میں فارسی بولنے والے سمجھنے والے موجود ہیں، وہاں پروفیسر اخلاق آہن کا نام بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ JNU میں جو فارسی زبان و ادب کا سینٹر ہے اس کے چیئر پرسن ہیں، اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، ہندوستان میں کم پائے جاتے ہیں۔ سلام کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہندوستان میں، میرے خیال سے آج ہی کل میں ازبکستان سے تشریف لائے ہیں۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر اخلاق آہن۔ شکریہ، آداب صدر جلسہ اور کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں مبارکباد اور اظہار تشکر کرنا چاہتا ہوں عبارت پبلیکیشن اور سلام صاحب سے کہ وہ جو ہے اردو کی خدمت اور اردو ادب کے ایک بڑے حصے کو متعارف کرا رہے ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہمیں یہاں دستیاب نہیں ہوتی ہے۔ عدیل صاحب، پچھلی بار ہم لوگ سب جمع ہوئے تھے تو جوش ملی آبادی کی جو تحریریں اور اس کے حوالے سے جو پورا کام ہو رہا تھا، انیس صاحب نے اور اختر الواسع صاحب نے مجھے بھی اس سے جوڑا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ کس محنت سے ہلال نقوی اور عدیل زیدی اور دوسرے لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ عبید اللہ علیم کی جو شاعری ہے اس کو ہم جستہ جستہ پڑھتے رہے ہیں، اور ان کے پرانے جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ بھی سننے کو مل جاتے ہیں۔ اسی کتاب میں فراق گورکھپوری کی ایک مختصر لیکن بڑی جامع تحریر جو ان کی شاعری کے بنیادی جو عناصر ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھیں تو ہر زمانے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شعراء ادبا ہوتے ہیں، خاص طور سے شاعروں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن ایک مدت کے بعد وہ فراموش ہو جاتے ہیں۔ اگر عبید اللہ علیم اپنے گزرنے کے اتنے دنوں کے بعد بھی اگر یہ کتاب شائع نہ بھی ہوتی، تب بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو شعر و ادب سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو جانتا ہے اور ان کی شاعری سے محظوظ ہوتا ہے۔ یہ خود ان کے زندہ رہنے کی ایک علامت ہے، اور ضرور ان کی شاعری میں کوئی ایسی چیز ہے جو اہل نقد جب اس کا پورا مطالعہ کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن جو دو چار چیزیں ہوتی ہیں شاعری کی بنیادی، یا تو فکر کے لحاظ سے ہو یا اسلوب کے لحاظ سے ہو یا زبان کے لحاظ سے ہو، جیسے تصنیف نے بھی ابھی اشارہ کیا، تو یہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو عبید اللہ علیم کو زندہ رکھے ہوئے اور رکھے گی۔ ہمارے بزرگ دوست عدیل زیدی کا جو شعری مجموعہ ہے حرز جاں، اس کے حوالے سے یہ تحریریں ہیں، اور وہ ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ادیبوں کے بڑے میزبان اور ان کی دلجوئی کرنے والے شخصیت ہیں، اور بڑے سارے قصے وہ بیان کرتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے پرانے شاعروں کے حوالے سے اور تمام چیزیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ ہمارے ادب کو زندہ رکھنے میں اور خاص طور سے ادب کا ذوق رکھنے والوں تک اہل ادب اور ان کی تحریروں، ان کے آثار کو پہنچانے میں ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، اور میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ عبارت پبلیکیشن کو بھی بہت شکریہ۔